بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ڈیری کا شوق رکھتے ہیں، ڈیری فارم بنانا چاہتے ہیں، یا آپ نے جلدی سے ڈیری فارم بنا لیا ہے لیکن ابھی تک آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اس کو مینیج کریں، تو آج ہم کچھ کی پوائنٹس، کچھ بنیادی اصول ڈسکس کریں گے کس طرح ہم نے ڈیری فارم بنانا ہے۔ اس کے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جانور کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ 30 سے 40 لیٹر والے گائے کو ہم کون کون سی فیڈ دیں گے، اس میں کون سا ونڈا شامل ہونا چاہیے، کون سا چارہ، کس طرح کا سیلج، کتنا سیلج، تو سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، اور کوئی بھی پرابلم ہو اور ویڈیو کو آخر پہ لائک کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1 پوائنٹ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کتنی ہے، آپ کی زمین کتنی ہے، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، اور آپ جو ڈیری فارم ہے لارج اسکیل پہ بنانا چاہتے ہیں یا پھر سمال اسکیل پہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اپرچونٹی کتنی ہے آپ کے پاس جتنا بھی دودھ ہے وہ منڈی میں سیل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، یا پھر آپ کا ٹرانسپورٹ پہ کتنا خرچ آتا ہے جب آپ جانور خریدتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے ٹیکنیکل سپورٹ آپ کے پاس کتنی ہے، آپ کے پاس ڈاکٹر کی اویلیبلٹی ہے، آپ کے پاس لیبر کی اویلیبلٹی ہے، سپروائزر کی اویلیبلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے، آپ کے پاس کنسلٹنسی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، آپ کا پروڈکشن کنٹرولر ہونا چاہیے جو کہ آپ کے جانور کی جو خوراک، ویکسینیشن، میڈیکیشن کو کنٹرول کرے۔ آپ ڈیری فارم اس جگہ بنائیں جہاں پہ آپ کا ویسٹ مینجمنٹ کنٹرول ہو، یعنی آپ کے جانور کے جو بھی گوبر ہے یا جو بھی پانی وغیرہ ہے اس کے نکلنے کے لیے اچھی جگہ ہونی چاہیے۔ زمین اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو ہر فصل کے لیے موزوں ہو، خاص طور پہ مکئی، لوسن، برسیم کی فصل کے لیے سب سے اچھا اور موزوں زمین ہونی چاہیے۔ فیڈ میں جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مثلاً کنولا میل ہے، سرسوں کا میل ہے، جو بھی چیزیں فیڈ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، یا پھر فیڈ خود بناتے ہیں یا کسی سے بنواتے ہیں، تو اس کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔ شیڈ بنانے وقت، ہاؤس بنانے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کتنا ہے، آپ نے کتنا جانور رکھنے ہیں۔ اگر آپ نے ٹوٹل 100 جانور رکھنے ہیں تو آپ شروع سے ہی 100 جانور کا شیڈ بنائیں، اتنی ہی زمین پرچیز کریں جتنا کہ آپ کا ٹارگٹ ہو۔ اگر دوبارہ زمین پرچیز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو مہنگے داموں ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے نقشہ بنوا لینا ہے کا رخ، سیلج کے لیے سٹور، میڈیسن کے لیے سٹور، فیڈ کا سٹور۔ پہلے آپ نے مکمل نقشہ بنوانا ہے تاکہ اگر آپ نے شیڈ کو ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ جی اب آ جاتے ہیں مین کام کہ آپ نے جانور کون سے سلیکٹ کرنی ہے۔ آپ کا ڈیری فارم کے لیے آپ نے کس قسم کی بریڈ سلیکٹ کرنی ہے۔ آپ کے پاس پیور بریڈ اور کراس بریڈ کا آپشن ہمیشہ ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کے علاقے میں جو دودھ کا ریٹ کم ہے تو آپ پیور بریڈ ہی خریدیں، اور کیونکہ پیور بریڈ جو ہوتی ہے پورا لیکٹیشن میں تقریباً 6 سے 7 ہزار لیٹر دودھ دیتی ہے، اور اس کا جو خرچہ ہوتا ہے فیڈ کا خرچہ وہ برابر ہوتا ہے کسی بھی کراس بریڈ کا، اور کراس بریڈ تقریباً 4 سے 5 ہزار لیٹر پوری لیکٹیشن میں دیتی ہے۔ پیور بریڈ کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ پوری لیکٹیشن پیریڈ میں مطلب یہ ڈرائی نہیں ہوتی، جتنا بھی یہ کھائے گی اتنا ہی یہ دودھ دے گی، اور جو کراس بریڈ ہوتی ہے وہ جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے اور پھر اس کا آپ کو خرچ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو سب سے جو اچھی نسل ہوتی ہے ڈچ فریزن ہوتی ہے۔ ڈچ فریزن کی جو ایوریج 30 لیٹر سے 50 لیٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جانور کی جو آرڈر دیکھنا ہے، اس کا حیوانہ دیکھنا ہے، حیوانے کا سائز چیک کرنا ہے۔ حیوانے کا سائز ایک بہت ہی پیارا ہونا چاہیے، اور حیوانہ گول قسم کا ہونا چاہیے، کمپیکٹ قسم کا ہونا چاہیے، مضبوط قسم کا ہونا چاہیے، حیوانوں کو لٹکنا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حیوانوں کا پیچھے سے دیکھیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نظر آئے، خوبصورتی نظر ہے، اس میں پیور کلیفٹ ہو، مطلب جو تھن ہے وہ پرومیننٹ ہو، اور تھنوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، وہ جو فاصلہ ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا ہی جانور دودھ زیادہ دے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو جانور کے تھن ہے اس کا دیکھنا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن نہ ہو، کسی قسم کا کوئی زخم نہ ہو، حیوانہ لٹکا ہو نہ ہو، حیوانہ جانور کے گوڈے سے نیچے نہ جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میسٹیٹس کا کوئی کیس نہ ہو، میسٹیٹس کا اپنا ٹیسٹ کروا لینی ہے، سرف میسٹیٹس ٹیسٹ وغیرہ کرا لینی ہے، جانور کا تھن چیک کر لینی ہے، دودھ نکال کے چیک کر لیں، بے شک کوئی تھن جو ہے بند نہ ہو۔ پیچھے سے جب حیوانے کو دیکھیں گے اگر ایک سائڈ زیادہ ہو اور ایک سائڈ چھوٹی ہو تو اس کا مطلب ہے جانور کبھی نہ کبھی میسٹیٹس کا شکار ضرور ہوا ہے، تو اس قسم کے جانور سے آپ نے بچنا ہے۔ جب آپ جانور سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک 30 سے 40 لیٹر دودھ جو دے رہا ہے جانور، اس کی خوراک میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹے کی خوراک میں سب سے پہلے آپ نے 30 کلو سیلج دینی ہے، اور 2 کلو توڑی، 12 کلو ونڈا، 150 گرام منرل مکسچر دیں،
اور 60 سے 70 گرام اس میں ٹاکسن بینڈ ہونا چاہیے۔ 350 گرام تقریباً بائی فاسفیٹ جو ہوتی ہیں وہ جانور کو، اس کے ساتھ 100 گرام بفر ڈالیں، میٹھا سوڈا 100 گرام ڈالیں اور نمک جو ہے 70 گرام ڈالیں، اور جانور کو پراپر پانی دینا چاہیے۔ وینٹیلیشن کا خیال رکھنا چاہیے، پنکھے گرمیوں میں خاص طور پر جانور کو شاور ضرور دینا چاہیے۔ تو اس طرح آپ ایک اچھا ڈیری فارم رن کر سکیں گے، اس کو استعمال کر سکیں گے، چلا سکیں گے ڈیری فارم کو۔ تو ڈیری فارم کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھا پروفٹ لینا ہے۔ تو اچھا پروفٹ لینے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا ویٹرینرین ڈاکٹر ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ملک پروڈکشن کو کنٹرول کر رہا ہو، اور ساتھ ساتھ جانور میں کوئی بھی پرابلم ہو اس کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہو، انسیمینیشن ہے، مسٹیٹس کنٹرول، ڈسٹوکیا، کوئی بھی پرابلم جانور کا آتا ہے تو آپ کا اچھا ویٹرینرین ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ آج کے لیے اتنی ہی، ملتے ہیں ایک نیا ٹاپک، نیا ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔